بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، 2020 انسانیت کے لیے مشکل ثابت ہوا، لیکن مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ عمرہ بند ہو گیا، حج چند ہزار لوگوں کا ہوا، اور یہ مسلم امت کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ لیکن اس وقت جو مشکل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پر اسرار سی آگ اور اچانک حملے جو پوری دنیا میں شروع ہوئے ہیں، اور اس میں اگر خاص طور پر آپ دیکھیں تو مسلم ممالک ٹارگٹ بنتے جا رہے ہیں۔ پہلے سعودی عرب میں آرامکو آئل فیلڈ پر حملہ ہوا، اور پھر سعودیہ میں ہی ایک مارکیٹ کے اندر بہت بڑی آگ لگی، پھر کوریا کے اندر آگ لگی، اور پھر لبنان میں بیروت کے اندر حملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر عراق کے اندر نجف میں 20 ویئر ہاؤس جو فوڈ مارکیٹ بھی کہلاتی ہے، اس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، اور اس کے بعد اب عجمان کے اندر ان کی فوڈ مارکیٹ میں ایک بہت بڑی آگ لگی ہے، جس سے پوری کی پوری فوڈ مارکیٹ جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اچانک مسلم ممالک میں، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک میں آگ اور پراسرار حملوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کا اگلا ٹارگٹ کہیں پاکستان نہ ہو۔ ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے، آپ کو ایسی آگ، ایسے مسائل اور پراسرار حملے اسرائیل میں کہیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن ان کے ساتھ والے ممالک میں آپ کو ہر طرح کی ایسی پرابلم نظر آئیں گی، اور اس کا سب سے بڑا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ بیروت میں دھماکے کے بعد نقصان کا جو سب سے پہلے اندازہ لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ $4 ارب کا نقصان ہوا ہے، اور اب وہ نقصان بڑھتے بڑھتے 8 سے 10 ارب ڈالر تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ صورتحال اتنی خراب ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لبنان میں صورتحال یہ ہے کہ اس کے پاس صرف 1 مہینے کا راشن باقی بچا ہے، اور ایران کے اندر بھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ ایران کی میزائل فیکٹری پر حملے ہوئے، اور یہ حملے اتنے خطرناک تھے کہ ان کی ساری محنت برباد ہو گئی، اور اب عراق کے اندر بھی پراسرار آگ لگی، اور عجمان کی فوڈ مارکیٹ بھی جل کر راکھ ہو گئی، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا پراسرار حملہ دبئی یا اللہ نہ کرے کسی دوسرے ملک پر بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل اسرائیل ایسے معاملات کی ہمیشہ سے ہی پلاننگ کرتا رہا ہے، اور پاکستان کو بھی الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل ہمارا ہمیشہ سے ہی دشمن ہے، اور اسرائیل کے جو پرائم منسٹر رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے کہ مسلم ممالک کے اندر اگر کوئی ملک ہمیں مشکل لگتا ہے تو وہ پاکستان ہے، اور یہ بیان 60 کی دہائی میں سامنے آیا تھا جب پاکستان ایٹمی ممالک کی فہرست میں بھی نہیں آیا تھا، لیکن انہوں نے اس وقت ہی سمجھ لیا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے خلاف اسرائیل ہمیشہ سے ہی انڈیا کی مدد کرتا رہا ہے، انڈیا کو ریڈار، اسلحہ اور فوجی تربیت دیتا رہا ہے، اور اب دنیا میں جو پراسرار واقعات ہو رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسرائیل کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، اور دنیا کو دکھایا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل تو اپنے ہی مسائل میں الجھا ہوا ہے، اور دوسری طرف تنزیہ طور پر اخبارات اور دوسرے حکمرانوں کی طرف سے یہ پیغام بھی دیے جا رہے ہیں کہ یہ حملے ہم نے ہی کروائے ہیں۔ لبنان نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے کہا، ہاں یہ جو دھماکے ہوئے ہیں یہ فائر ورکس کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور لبنان کے اندر عینی شاہدین کا کہنا ہے جن کے انٹرویو اس وقت سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 2 جہاز آتے ہوئے دیکھے ہیں، اور اس کے بعد اچانک کیا ہوا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکا۔ ناظرین کرام، بیروت کی سٹوری تو اچھی تھی کہ امونیم نائٹریٹ 6 سال سے پڑا ہوا تھا جو دھماکے کا سبب بنا، لیکن اس کے بعد اسرائیل کے میڈیا سے تنزیہ طور پر ایسے بیانات آنا شروع ہوئے کہ ہماری راہ کا کانٹا نکل گیا، ہم پر حملہ کرنے والے مارے گئے، اور ساتھ ہی ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آ جاتا ہے کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ ایک حملہ تھا۔ یعنی اسرائیل نے نہایت چالاکی سے اعتراف بھی نہیں کیا، اور مختلف ذرائع سے مخالفین کو ایک پیغام بھی دے دیا، اور یوں اس نے اپنے دشمنوں کے دلوں میں ایک خوف بٹھا دیا۔ اخبارات اور میڈیا میں ویڈیو بیانات اور تحریریں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ ناظرین کرام، موجودہ صورتحال میں ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ انڈیا اور اسرائیل سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دشمن کوئی نئی ٹیکنالوجی اور نیا طریقہ کار اختیار کر رہا ہے،
جس کا جلد از جلد پتہ لگانا بھی ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مسلم ملک بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا اور سب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔